صلاته خیر له من 3 خلیفات عظام سمان۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، آؤ میرے پیارے امتیو، میرے صحابہ، تم میں سے کوئی بندہ سفر سے آ رہا ہو، اپنے گھر پہنچے، اچانک اسے دروازے پہ 3 اونٹنیاں نظر آئیں۔ کتنی اونٹنیاں نظر آئیں؟ چونکہ عرب کے اندر اونٹنی بڑی پیاری ایک چیز شمار ہوتی تھی، بڑی دولت ہوتی تھی۔ آج کل سمجھ لیں سونا اور چاندی، آج کل پیسہ، آج کل ڈالر اور یہ چیزیں ہیں۔ ایک آدمی اچانک گھر آئے، آگے 3 اونٹنیاں آئیں، بڑی بڑی کوہان والی، بڑی موٹی تازی۔ کہاں سے آئیں؟ جی آپ کے لیے کوئی بندہ گفٹ کر گیا ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا جسے پتہ ہی نہ ہو اور 3 اونٹنیاں اسے انعام میں مل جائیں۔ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم عذاب أليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، آج انشاءاللہ العزیز جس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے القارعہ۔ اسی نام کو آپ کے سامنے چند گزارشات اور چند باتوں کے ذریعے بیان کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ ادنا سے طالب علم کو کما حقہ بیان کرنے کی توفیق اور پھر ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سامعین ذی وقار، قیامت برحق ہے اور قیامت سے وہی انسان ڈرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ قیامت کے دن کو روز جزا کہتے ہیں کہ اس دن نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ اور صلہ ملے گا۔
قیامت کا دن وہ خطرناک دن ہوگا کہ جس دن میں کسی بڑے یا چھوٹے کو اس کا حسب اور نسب اور مال نہیں بچائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت بچائے گی۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہی بچنا ہوگا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر کیا آپ بھی رب کی رحمت سے بچیں گے؟ فرمایا ہاں عائشہ، میں بھی اس دن رب کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا اور رب کی رحمت سے ہی نجات ملے گی۔ یہ سمجھانا امت کو مقصد ہے۔ اگر ہماری فائلیں کھل گئیں، اللہ نے ہمارے کھاتے دیکھنے شروع کر دیے، تو پھر تو کام بہت ہی خراب ہو جائے گا۔ وہ دن اتنا خطرناک ہے، قرآن جا بجا کہتا ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ آج دنیا میں بھائی ایک دوسرے کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، لیکن یہی سگے بھائی قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ ماں کی ممتا کتنی بے مثال اور لاجواب ہوتی ہے، ماں بھی اس دن ساتھ چھوڑ دے گی۔ انسان کو اپنی بیوی پہ کتنا ناز ہوتا ہے، کتنا اعتماد ہوتا ہے، فرمایا بیوی بھی اس دن انسان کو جواب دے دے گی۔ اس سے بڑی بات کیا کہ دن قیامت کے دودھ پلانے والی خاتون عورت ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، دیکھنے میں یوں لگے گا ہر بندہ نشے میں ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشہ نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کا عذاب ہوگا۔ بڑا خطرناک وقت آنے والا ہے۔ آئیے ذرا اس منظر کی جھلک قرآن مجید کی ایک سورت، سورۃ القارعہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے قیامت کے دن ہماری نجات ہونی ہے اور اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اس دن کی ہولناکی سے بچنا ہے تو کون سی چھتری کے نیچے ہمیں آنا ہوگا؟ ذرا آئیے قرآن کی یہ سورہ مبارکہ سورۃ القارعہ میرے سامنے ہے، اس کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بڑی خوبصورت کلام ہے، جہاں قرآن آ جائے وہاں زندگی آنے لگتی ہے، جہاں قرآن آ جائے وہاں پر رونق اور برکتیں آنے لگتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن نہیں وہ بے برکت، جس زبان پہ قرآن نہیں وہ دل بے برکت، جس دکان پہ قرآن نہیں وہ دکان نامبارک۔ قرآن جہاں آتا ہے تو رونقیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بات تو تھوڑی سی موضوع سے ہٹ کے کرنے لگا ہوں، لیکن بزرگ لطف لیں گے جنہوں نے دار التوحید کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا۔ سنا ہے ہم نے یہاں کیا ہوا کرتا تھا، دیکھا نہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ یہ ادارہ، یہ در و دیوار قرآن کے محافظ بنے تو اللہ نے اس جنگل کو منگل بنا دیا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا قرآن مجید کی یہ سورت، سورۃ القارعہ، کئی جمعے لگ سکتے ہیں لیکن مختصر سی بات کرتا ہوں۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور 11 آیات اس سورہ مبارکہ کی ہیں۔
اس صورت میں اللہ نے قیامت کے منظر کی تھوڑی جھلک دکھائی ہے۔ اگر مرنے سے پہلے ہی قیامت کا منظر دیکھنا ہے تو قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں، اسے ترجمے سے پڑھو، جن میں اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت، اور کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ وہ پڑھنا شروع کریں، قیامت کا منظر ان میں نظر آنے لگتا ہے۔ آئیے ذرا رب کا قرآن، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ اللہ فرماتے ہیں القارعہ، قیامت کا دن، وہ کھٹکھٹانے والی، وہ کھڑکھڑانے والی، قیامت کے دن کو اللہ نے القارعہ فرمایا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے جہاں ہر چیز کھڑکھڑانے لگے گی۔ اللہ فرماتی ہیں وما ادراک ما القارعہ، تجھے کیا سمجھ آئے وہ کھٹکھٹانے والی، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ قیامت ہے کیا، وہ قیامت کا دن ہے کیا؟ اللہ فرماتی ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ آج بڑے ناراض تو نہیں بیٹھے ہیں آپ؟ اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ، ادھر سے آواز نہیں، کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہوگی تو بیان ہوگا، ذرا جاگ کے بیٹھیں، سردی ہے نہیں، گرمی کا موسم نہیں، پتہ نہیں کیوں خاموش بیٹھے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر سبحان اللہ۔ اللہ فرماتی ہیں القارعہ، قیامت کا دن آنے والا ہے، کھٹکھٹانے والی، وہ ایسا دن ہوگا ہر چیز لڑکھڑا رہی ہوگی، ہر چیز آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کے اس کے اندر عجیب سی آواز اور تصادم پیدا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ادراک ما القارعہ، تمہیں جتنا بھی ڈرایا جائے، تمہیں جتنا بھی سنایا جائے، ہو سکتا ہے تمہیں اس دن کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے نظر نہ آئے، تمہارے دل میں اس دن کا منظر سمجھ نہ آئے، تمہارے دل و دماغ میں وہ دن کی ہولناکی نہ بیٹھے۔ اللہ فرماتی ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت کا منظر اتنی اس کی ہولناکی ہوگی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ آئیے ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، قرآن کہتا ہے تمہیں تھوڑا سا ڈرا دیں وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ اللہ فرماتی ہیں یوم یکون الناس، آج یہ انسان بڑا طاقتور ہے، انسان اپنی صحت کو دیکھ کے کہتا ہے میرے جیسا کوئی مضبوط اور قوی انسان نہیں، کبھی دولت پہ نخرہ، کبھی اپنے کاروبار پہ ناز، کبھی اپنی زندگی کے سٹائل پہ، لائف پہ، زندگی پہ ناز۔ اللہ فرماتی ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ انسان جسے آج اپنی دولت پہ بڑا ناز، اپنی صحت پہ بڑا ناز، اپنی باڈی پہ بڑا ناز، قیامت کے دن یہ اتنا مضبوط انسان، یہ اتنا مضبوط انسان، وہ جو ہلکے ہلکے پتنگے ہوتے ہیں، ہلکا سا ایک پرندہ کہیں، چھوٹے سے وہ پتنگوں کی طرح یہ انسان پریشان اور حیران ہو کے قیامت کے دن یوں دائیں بائیں گھوم رہا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے پتنگے ہوتے ہیں نا،
آگ کے اوپر گرتے ہیں، شمع جلائیں تو اس کے اوپر آتے ہیں۔ یہ انسان کا منظر بھی ایسے ہوگا، حیران پریشان، بے ترتیبی سے کبھی دائیں کبھی بائیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی۔ آدمی گھر سے آئے مسجد کی طرف، کبھی بازار، کبھی ادھر کبھی ادھر، سمجھ ہی نہ آئے کدھر جانا ہے، تو وہ انسان پاگل ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے ہی قیامت کے دن پاگلوں کی طرح انسان یوں دائیں بائیں بھاگ رہا ہوگا۔ کالفراش المبثوث، وہ ہلکے ہلکے پتنگے، وہ ہلکے سے چھوٹے سے جسامت والے جو دنیا میں ہمیں نظر آئے، ہم مارنے لگتے ہیں، اڑانے لگتے ہیں۔ قیامت کا منظر بھی ایسے ہی ہوگا۔ وہ انسان جو اتنا طاقتور ہے ایک چھوٹے سی حقیر سی مخلوق کی مانند ہو جائے گا، سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے القاریہ، وہ ہر چیز کھڑکھڑا رہی ہوگی، اللہ سمجھ نہیں آ رہی کھڑکھڑاہٹ کہاں سے پیدا ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین دونوں جب آپس میں ٹکرائیں گے ایسی خطرناک آواز آئے گی کہ ہر انسان وہ آواز سن کے بے ہوش ہو جائے گا۔ آسمان زمین آپس میں ٹکرائیں گے، القاریہ ما القاریہ، اور سارے اس وقت بے ہوش، ہولناک منظر، سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔ آئیے ذرا انسان کا تذکرہ کیا، اللہ فرماتے ہیں پریشان پروانوں کی طرح ہو جائے گا۔ پروانے کی بھی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ بھی تھوڑی دیر اڑتا ہے نیچے گر جاتا ہے، انسان بھی پروانوں کی طرح ہوگا۔ ذرا آگے دیکھیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، انسان کا تذکرہ کر کے اللہ نے پہاڑوں کا تذکرہ کیا، فرمایا انسان اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے کوئی نہیں، سمجھتا بڑا طاقتور ہے، حالانکہ بیماری آ جائے یہ بستر پہ پڑ جاتا ہے، کوئی دل کو غم لگ جائے یہ انسان مرجھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ تمہیں میں حقیقت میں ایک طاقتور مخلوق کا تذکرہ کر کے بتا رہا ہوں۔ وہ اتنی مخلوق طاقتور ہے، اتنی طاقتور مخلوق ہے، قیامت کے دن اس کا بھی انجام کیا ہوگا۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ، انسان تو اتنا پریشان ہوگا۔ اب آئیے ذرا پہاڑ، یہ بھی اللہ کی مخلوق، کتنا طاقتور پہاڑ ہے۔ زمین پہ اللہ نے میخیں بنا دی، زمین کو اللہ نے یوں گاڑ دیا پہاڑوں کے ذریعے۔ اللہ فرما رہے ہیں کالعہن المنفوش، جس طرح آدمی روئی مشین سے نکالے دھنی ہوئی ہو، ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، یوں ہاتھوں سے اڑائیں اڑنے لگتی ہیں۔ یہ اتنے بڑے پہاڑ جو آج اتنے طاقتور نظر آتے ہیں، قیامت کے دن یہ روئی کی مانند فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے قیامت کا منظر۔ میرے بھائی عمر بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، سیانے آدمی ہیں، بھائی سعید صاحب توجہ کیجئے گا، اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی، انسان کا تذکرہ کر کے پہاڑوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ انسان کا تذکرہ کیا، قیامت کے دن انسان کا انجام یہ ہوگا، انسان کا حشر یہ ہوگا، اور پہاڑوں کا حال یہ ہوگا۔ اللہ تو نے انسان کا ذکر کر کے پہاڑ کا ذکر کیوں کیا؟ پہاڑ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ دریاؤں کا ذکر بھی آ سکتا تھا، حالانکہ قیامت کے دن کیا ہوگا، دریاؤں سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ کبھی پانی کو بھی آگ لگی ہے؟ اتنا خطرناک دن کہ پانی کو بھی آگ لگ جانی ہے۔ اللہ اللہ، جانوروں کا کیا حال ہوگا، مگر سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ نے انسان کا ذکر کیا، فوراً ہی پہاڑوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتی ہیں تجھے سمجھاؤں، انسان کا حال یہ ہے، پہاڑوں کا حال یہ ہے۔ یہ دو چیزوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا، انسان کو اپنی عقل پہ بڑا ناز ہے۔ توجہ، انسان کو کس پہ ناز ہے؟ آج کل کے معاشرے میں ہر بندہ اتنا سمجھدار ہے، نہ وہ اپنے باپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو، کہتا ہے بس جو میں نے کہہ دیا وہی بات ٹھیک ہے، بس میری بات۔ اور اسی وجہ سے معاشروں میں آج کل لڑائیاں ہیں، ہر بندہ اپنی رائے کو ہی مسلط کرتا ہے، بھائی جی جو ہم نے کہہ دیا نا ایسے ہی کرنا ہے، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے تو گھروں میں جھگڑے ہیں، اسی لیے تو ناراضگیاں ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں انسان کا ذکر میں نے اس لیے کیا، انسان اپنے آپ کو عقل کے اعتبار سے بڑا کامل سمجھتا ہے۔ پہاڑوں کا تذکرہ اس لیے کیا، پہاڑ اپنی جسامت اور مضبوطی میں بڑے کامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ کامل عقل اور کامل جسامت کا یہ حال ہوگا، باقیوں کا انجام تم خود ہی سمجھ لو کیا ہونا ہے۔ یہ انسان جو اپنے آپ کو عقل میں کامل سمجھتا ہے، یہ پہاڑ جو جسامت میں کامل ہیں، ان کا حشر قیامت کے دن یہ ہوگا تو باقی لوگ خود ہی سوچ لیں کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے، باقی مخلوقات کے ساتھ کیا ہوگا۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں قیامت برپا ہو گئی، ہر طرف کھڑکھڑاہٹ ہو رہی ہے، زمین و آسمان ٹکرا رہے ہیں، پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے روئی بنا دیا، دریاؤں سمندر میں آگ لگ گئی۔ اللہ اب ہونا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اب دو ہی جماعتیں سامنے آئیں گی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ دو قسم کی جماعتیں قیامت کے دن سامنے آنی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جن کے ترازو بڑے بھاری، جن کے اعمال کا وزن بہت زیادہ، جن کے نیکیوں کا پلڑا بڑا وزنی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وہ بڑا نہیں ہوتا جس کی کوٹھی بڑی ہو جائے، وہ بڑا نہیں ہوتا جس کی بلڈنگیں بڑی ہو جائیں، وہ بڑا نہیں ہوتا جس کا خاندان بڑا ہو جائے، وہ بڑا نہیں ہوتا جس کا کاروبار بڑا طویل ہو جائے۔ نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جس پہ رب راضی ہو جائے۔ جس پہ کون راضی ہو جائے؟ رب راضی۔ تو اعمال زیادہ ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی مزیدار زندگی گزارے گا کہ کوئی زندگی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ پہلی جماعت ہوگی قیامت کے دن، جن کے نیکیوں کا پلڑا، بولتے نہیں ہو، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، دوسرے نمبر پہ وہ جماعت جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کی طرف چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ یہ تو نمازیں بھی بڑی پڑھتے تھے، اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھتے تھے مگر میرے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے، وزن ہی کوئی نہیں۔ اللہ یہ تو صدقے بڑے کرتے تھے، اللہ فرماتی ہیں صدقے کیا کرتے تھے مگر ریاکاری ہو جایا کرتی تھی، یا ایمان سے ہی فارغ تھے، یا اللہ نے اخلاص کی دولت نہیں دی۔ فرمایا جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا بڑا خوش ہو جائے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ فرماتی ہیں فَأُمُّهُ ہاویہ، اللہ فرمائیں گے تیرا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ حاویہ کیا ہے، اس میں ہونا کیا ہے؟ اللہ فرماتی ہیں نار حامیہ۔ کروں ترجمہ؟ نار حامیہ۔ کچھ احباب تو سمجھ گئے ہوں گے، نار عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو۔ اونچی آواز سے کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو۔ بھائی زبیر صاحب، نار حامیہ، وہ آگ ہوگی، اللہ کی پناہ، وہاں آگ جل رہی ہو، یہاں تپش برداشت نہیں ہوتی۔ بھائی جوید صاحب، وہ آگ ہے حاویہ جو جسم کو یوں جلا کے رکھ دے گی، انسان کی شکل بھی بگڑ جائے گی، انسان کے دل پہ پہلے حملہ ہوگا۔ اللہ فرماتی ہیں تیرے دل پہ جا کے پہلے آگ نے حملہ کرنا ہے۔ دنیا کی آگ پہلے جسم پہ حملہ کرتی ہے، بعد میں دل پہ حملہ کرتی ہے، مگر جہنم کی آگ نے سیدھا دل پہ جا کے حملہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ فرمائیں کہ تیری دنیا کی محبت بھی دل میں تھی، آگ نے بھی دل پہ حملہ کرنا ہے۔ نار حامیہ، وہ آگ ہوگی جس کو حاویہ کہتے ہیں۔ آئیے اس آگ سے بچنا ہے تو پھر ایک نسخہ اپنا لیں، اللہ اس آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما لیں گے۔ اور وہ نسخہ کون سا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن سے یاری لگائیں۔ یہ قرآن قیامت کے دن یوں آڑ بن کے آئے گا، قرآن شفاعت کرے گا اور اپنے ساتھ قرآن پڑھنے والے کو ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی عنوان سے آج میرے ایک چھوٹے بھائی کا قرآن مکمل ہے، بھائی نعیم صاحب کے بیٹے کا۔
تھوڑا سا اسی عنوان سے گفتگو ہو جائے۔ وہ قیامت کا منظر جس میں ایسی دردناک آگ ہوگی جو انسان کے جسم کو چورا چور کر دے گی، بھسم کر جائے گی، موت پھر بھی نہیں آنی۔ اس آگ سے بچنا ہے تو کس سے یاری لگانی ہے؟ اونچی آواز سے بولو، باہر جو بیٹھے ہیں بولو ذرا اونچی آواز سے، کس سے یاری لگانی ہے؟ قرآن سے۔ آئیے ذرا یہ قرآن ہے کیا؟ جب بندے کے سینے میں قرآن آ جائے نا تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے، حافظ قرآن۔ ایسی بات ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھے تو کیا بنتا ہے؟ ناظر خان۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ بڑا اکثر میں بولتا رہتا ہوں، آج بھی سنا دیتا ہوں، یہ قرآن کوئی اوپر سے دیکھ کے پڑھے تو وہ ناظر خان بنتا ہے، کوئی زبانی یاد کر لے تو وہ حافظ بنتا ہے، کوئی تجوید سے پڑھ لے تو وہ قاری بنتا ہے، کوئی ترجمہ تفسیر سے پڑھ لے تو وہ مفسر بنتا ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن جب کوئی دل سے اسے پڑھ کے اس کے مطابق زندگی گزارے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جب اس کے ساتھ یاری لگ جائے نا، اس کے مطابق زندگی گزاریں تو پھر وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ آئیے ذرا، حافظ قرآن بن گیا، 5 انعام حافظ قرآن کو ملتے ہیں۔ کتنے انعام ملتے ہیں؟ اونچی آواز سے، کتنے انعام ملیں گے؟ 5۔ وہ 5 انعام میں سنانے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ جن کے ماں بیٹے حافظ بیٹھے ہیں، میرے بھائی نعیم صاحب آج یہ تقریر سن کے بڑے خوش ہوں گے، اور جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ سنیے گا، پہلے نمبر پہ حافظ قرآن کا مرتبہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی برکت سے اس حافظ قرآن کو قرآن کی شفاعت نصیب کریں گے۔ قیامت کے دن حافظ قرآن کی شفاعت کون کرے گا؟ اونچی آواز سے بولو، کون کرے گا؟ اللہ کا قرآن۔ آئیے، میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ جس بندے نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یہ حافظ قرآن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ اس کی سفارش کے لیے کسی چودھری اور کسی ملک اور خان کی ضرورت نہیں، خود رب کا قرآن حافظ قرآن کی شفاعت کرے گا۔ حافظ قرآن کی شفاعت کس نے کرنی ہے؟ قرآن نے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلا انعام حافظ قرآن کو ملنا ہے۔ دوسرا انعام، اللہ نے حافظ قرآن کو اتنی بلندی دینی ہے کہ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ بلندی کیوں مل رہی ہے، اور بلندی ملے گی کب؟ بلندی ملے گی کب؟ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا۔ یہ قرآن جسے میں اور آپ تلاوت نہیں کرتے، مجھے بتائیں رمضان سے لے کے اب تک کتنے قرآن ہم نے پڑھے ہیں؟ روزانہ کتنی دفعہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کبھی ناغہ ہوا ہے فیس بک چلانے کا، واٹس ایپ دیکھنے کا، اور یوٹیوب میں ویڈیو دیکھنے کا کبھی ناغہ ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جسے ہم نے گھر میں اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہمارے ہاتھ بھی وہاں نہیں پہنچتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو ہم نے بھلایا نا، تو پھر اسی لیے میری آپ کی روزی بھی تنگ ہو گئی ہے، اسی لیے برکت بھی ختم ہو گئی ہے۔ آئیے یہی قرآن یہاں پڑھیں، کل قیامت کے دن بھی بلندی قرآن پڑھنے کی وجہ سے ملے گی۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن پڑھتا جا، قرآن کو پڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں تیرا محل میں اللہ نے تیار کر دیا ہے۔ قرآن کا محل بھی کہاں ملنا ہے؟ آیت آخری ہوگی، قرآن کا محل تیار ہوگا۔ یہ 2 منزلیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ حافظ قرآن کو اللہ نے قیامت کے دن پتہ کہاں کھڑا کرنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ آج حافظ قرآن بچہ ہوا، ٹھیک ہے، کوئی حکومت کی طرف سے تنخواہ نہیں شروع ہوتی، کوئی اسے قومی ایوارڈ نہیں ملتا، کوئی اسے تمغہ نہیں ملتا، مگر آئیے ہمیں دنیا کے تمغوں کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن، قرآن کو دل میں محفوظ کرنے والا، مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن جہاں فرشتے کھڑے ہوں گے حافظ قرآن کو اس صف میں اللہ جگہ عطا کریں گے۔ حافظ قرآن کو کیا ضرورت ہے؟
قرآن سینے میں ہو پھر دنیا کے پیچھے بھاگنا، قرآن سینے میں ہو پھر دنیا مانگنا نہیں، قیامت کے دن اس سے وہ صحبت ملے گی جس صحبت کو کون یاد کرتا ہے؟ فرشتے بھی یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے چوتھے نمبر پہ اللہ نے ایک اور مرتبہ حافظ قرآن کو دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلما۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا کے ہر بات پہ کیا ہی لذت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلما۔ دنیا والے کہتے ہیں جس کا بزنس اعلیٰ ہو گیا وہ بہترین، وہ کامیاب، جس کے بینک بیلنس میں پیسے زیادہ وہ بہترین، مگر میرے آقا کی زبان کہہ رہی ہے، زبان ارشاد فرما رہی ہے، خیرکم خیرکم۔ کوٹھیاں بنگلے تو اللہ کافروں کو بھی دے دیا کرتے ہیں، مگر قرآن کی دولت اللہ انہیں دیتے ہیں جن سے اللہ کا پیار ہوتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ پانچویں نمبر پہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ نے حافظ قرآن کو ایک اتھارٹی دینی ہے۔ سنیے گا ذرا، حاجی کو بھی اتھارٹی ملے گی، عالم کو بھی ملے گی، مگر حافظ قرآن کو کیا اتھارٹی ملنی ہے؟ اہل اللہ و خاصتہ۔ ایک جماعت کھڑی ہوگی قیامت کے دن، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ یہ حاجی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ علماء ہیں۔ ایک جماعت کھڑی ہوگی حافظ قرآن کی، اللہ فرمائیں گے پتہ ہے کون ہے؟ اہل اللہ و خاصتہ۔ یہ جو جماعت تمہیں نظر آ رہی ہے یہ معمولی جماعت نہیں، یہ میں اللہ کے دوست کھڑے ہیں۔ یہ دوستی کس کی وجہ سے ملی ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ یہ دوستی اور یہ شخصیت کس کی وجہ سے متعارف ہو رہی ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ یہ 5 مقام حافظ قرآن کو اللہ نے مرتبے عطا کرنے ہیں۔ ارادہ کریں انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے اپنے بچوں کو۔ آئیے، یہ تو ان بچوں کی شان ہے جو حافظ بنیں گے۔ آئیے ذرا میں اور آپ جن حضرات نے الحمدللہ اللہ کی فضل سے مجھے اللہ نے مقام دیا ہے، حفظ کیا ہوا ہے اسی دار التوحید میں، جو حضرات غیر حافظ بیٹھے ہیں وہ کہیں گے اسی ان کی کریے، ہم تو اب حفظ نہیں کر سکتے، بڑے ہو گئے ہیں۔ آئیے میرے پیارے پیغمبر کا ایک فرمان ہے، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ نے قرآن پڑھنے کی برکت سے بڑا مقام عطا کرنا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ 3 خلیفات عظام سمان قلنا نعم قال ف3 آیات صلاته خیر له من 3 خلیفات عظام سمان۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، آؤ میرے پیارے امتیوں، میرے صحابہ، تم میں سے کوئی بندہ سفر سے آ رہا ہو، اپنے گھر پہنچے، اچانک اسے دروازے پہ 3 اونٹنیاں نظر آئیں۔ کتنی اونٹنیاں نظر آئیں؟ چونکہ عرب کے اندر اونٹنی بڑی پیاری ایک چیز شمار ہوتی تھی، بڑی دولت ہوتی تھی۔ آج کل سمجھ لیں سونا اور چاندی، آج کل پیسہ، آج کل ڈالر اور یہ چیزیں ہیں۔ ایک آدمی اچانک گھر آئے، آگے 3 اونٹنیاں آئیں، بڑی بڑی کوہان والی، بڑی موٹی تازی۔ کہاں سے آئیں؟ جی آپ کے لیے کوئی بندہ گفٹ کر گیا ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا جسے پتہ ہی نہ ہو اور 3 اونٹنیاں اسے انعام میں مل جائیں، جیسے کسی کو گاڑی مل جائے، جس طرح لینڈ کروزر مل جائے، کسی کو جہاز گفٹ میں مل جائے، کسی کو ڈالر مل جائے، کتنی خوشی محسوس کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا جی اللہ کے پیغمبر، اچانک کسی کو اتنی بڑی دولت ملے خوشی تو ضرور ہوگی۔ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہیں 3 اونٹنیاں ملی، تم بڑے خوش ہو گئے۔ جس میرے امتی نے قرآن کی 3 آیتیں تلاوت کر لی، اللہ کے ہاں اسے ان 3 اونٹنیوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ کتنی آیتیں پڑھ لی؟ 3 آیتیں۔ نوجوانوں ذرا پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 3 سے زیادہ۔ کوئی دیر لگی ہے؟ سورت اخلاص کی تلاوت ایک دکان پہ بیٹھ کے کر لیا کرو۔ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو، چپ کر کے بیٹھ کے ذہنی طور پہ جنگیں لڑتے رہتے ہو، قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہا کرو۔ فرمایا 3 آیتیں جو قرآن کی پڑھے گا
وہ 3 اونٹنیاں ملنے سے بھی زیادہ بڑی دولت اللہ نے اس کو عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، پھر انشاءاللہ اس کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے علماء دیوبند میں، کراچی میں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن کا ایک لفظ پڑھیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک حرف ادا کرنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ اب یہ جو مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، میرا بھائی یہ حسیب نے قرآن مکمل کیا، یہ بھی نابالغ ہے، اور چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ تو نابالغ ہیں، ان کا تو کھاتا بھی ابھی اللہ نے شروع نہیں کیا، ابھی ان کے بارے میں کوئی اللہ نے فرشتوں کو مقرر نہیں کیا کہ ان کے گناہ لکھو، یہ چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو ان کے قرآن پڑھنے کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ جن کے باپ یہاں بیٹھے ہیں نا حافظ قرآن، بچوں کے باپ بیٹھے ہیں، وہ یہ بات سن کے خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت لدھیانوی نے فرمایا جس کا بیٹا بچہ ہے، چھوٹا ہے، نابالغ ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ مدرسے اور مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے، باپ دکان پہ بیٹھا ہے، باپ کاروبار کر رہا ہے، باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں میرا بیٹا کیا کر رہا ہے اس وقت، کیا زبان سے وہ ادا کر رہا ہے۔ فرمایا چھوٹے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے کا سارا ثواب ان کے ماں باپ کے کھاتے میں اللہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے نام عمل میں جایا کرتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں ارادہ کرو اپنی اولاد کو انجینئر بناؤ یا نہ بناؤ، قرآن کی تعلیم دو گے انشاءاللہ۔ اپنے بیٹوں کو سائنسدان بناؤ یا نہ بناؤ، قرآن کی تعلیم دو گے انشاءاللہ۔ قرآن کی یہ دعوت بھی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے باپ کو فکر ہوتا ہے میری کوٹھی ہے تو میرے بیٹے کی بھی ہو، میرا کاروبار ہے میرے بیٹے کا بھی کاروبار ہو۔ منڈیالہ کے بزرگوں اور نوجوانوں، ہاتھ باندھ کے ایک بات کہوں گا، جہاں آپ کو اپنی اولاد کی زندگی کی معاشی فکر ہے، ہونی چاہیے، باپ کو ہوتی ہے، ماں کو ہوتی ہے، وہاں یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ میرے بیٹے کی زندگی میں اسلام کی دولت کتنی آئی ہے، میرے بیٹے کو حلال و حرام کا کتنا پتہ ہے، میرے بیٹے کو رب کی توحید کا کتنا پتہ ہے، شرک کی کتنی نفرت اس کے دل میں موجود ہے۔ آج یہ بھی وعدہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، جس طرح آپ اپنے بچوں کو اپنے زندگی کے معاملات بتاتے ہو، کبھی کبھی بٹھا کے یہ بھی بتاؤ گے کہ بیٹو ساری زندگی یاد رکھنا کہ حاجت روا صرف کون ہے، مشکل کشا صرف کون ہے، کوئی نبی ولی ہے مگر رب کا ساجی اور شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے، اسے کسی کی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ جب یہ بات ہمارے دل میں ہوگی انشاءاللہ پھر اولاد بھی ایسی، نماز وہ پڑھے گی ثواب ماں باپ کو ملے گا، قرآن وہ پڑھیں گے ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ آج اس بڑے مجمع میں میں اپنے بھائی نعیم صاحب کو مبارک دیتا ہوں، ان کا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے، ان کے والد صاحب کی قبر بھی منور ہوگی، والدہ کی قبر بھی آج منور ہوئی ہوگی، اور اللہ قیامت تک منور کرتے رہیں گے۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آج جتنا بھی رشک کیا جائے ان پر تو وہ کم ہے کہ ان کے بیٹے کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ بیت اللہ کی بڑی عزت کرتے ہو، کوئی عمرہ حج کر کے آئے تو ملتے ہیں، سنت ہے ملنا چاہیے۔ حضرت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں عمرہ حج کر کے لوگ آئیں ان کو سینے سے لگاتے ہو، اس سے زیادہ محبت اس بچے اور عالم اور مولوی اور قاری سے کرو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگلی بات سن کے آپ بھی تائید کریں گے، بیت اللہ رب کے اندر سے نکلا ہے، اونچی آواز سے بولو، وہ تو پتھروں کا بنا ہے، حالانکہ کتنی عظمت، چکر لگاؤ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگائے بے ادبی بنے گی، لیکن ناجائز نہیں ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، ناجائز نہیں ہوگا، مگر قرآن کی شان یہ دیکھیں کہ اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حافظ قرآن کے مقام اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کے دل میں وہ کتاب ہے جس کتاب کو بغیر وضو کے بندہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سے صحیح محبت نصیب فرمائے۔ آخر میں وہ ایک دعوت یاد کروانی ہے، یاد ہے سب کو، یاد ہے سب کو۔ انشاءاللہ اتوار کے دن سرزمین پیر بخاری گجرات میں ہمارا 19واں سالانہ اجتماع عام ہو رہا ہے۔
سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے جوانی گفٹ کر دی، اس اجتماع کی نظر کر دی، اور ہم نوجوان صرف 1 گھنٹہ، 1 دن نہیں، چند گھنٹے دن میں وہ بھی نہ دیں تو بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے ارادہ کر لیں نوجوان، انشاءاللہ گجرات آئیں گے انشاءاللہ، ارادہ کر لیں۔ جو نہیں جا سکیں گے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ مری جانے والوں، دور دراز، اس دن تو آپ نہیں کہتے دکان کا مسئلہ ہے، گاہک کا بڑا مسئلہ ہے، بڑے شوق سے جاتے ہو، تو انشاءاللہ 26 نومبر اتوار کے دن اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرنے گجرات آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وما علینا الا البلاغ۔